السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. سب پیار محبت سے درود پاک پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور خصوصاً علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، مسجد کے امام محترم، ذمہ داران محترم، مصلیان محترم اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ادا کریں. اللہ نے ہم کو بہت مبارک مہینے میں جمع فرمایا. ہم سب کو معلوم ہے، بولو یہ مہینہ کون سا؟ محرم الحرام. اس کا پورا نام ہے محرم الحرام، یعنی ڈسپلن والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، مبجل مفضل عزت والا مہینہ، محرم الحرام. تو مہینہ بہت مبارک ہے اور اللہ کا کرم ہے، جگہ بھی بہت مبارک ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے بڑھ کر کون سی جگہ ہوگی؟ تو جگہ بھی بہت مبارک ہے، زمانہ بھی بہت مبارک ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے. میں دمن والوں سے کوئی میرے کو شکایت شکوہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ بہت لمبے زمانے کے بعد بلاتے ہیں. ایک معلوم نہیں میں کیا بیان کر کے جاتا ہوں، ایسا اثر ہوتا ہے کہ 6 سال تک کوئی نہیں بلاتا ہے. 5 سال میں تو کرسی بھی کم بخت بدل جاتی ہے. لیکن یہاں میرے کو اب میں اس سے پہلے آیا تھا یہ مسجد میں، جیسے میں انٹر ہوا میری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی کہ ایسا گھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو مجھے کہا قاری صاحب آئیں گے 5 سال کے بعد تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے. تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. اس اللہ کے گھر کو جب چمکتا دکھتے ہیں نا، اتنی خوشی ہوتی ہے. جتنے لوگوں نے اس میں محنت کی ہو، چاہے جان کی لائن سے، چاہے مال کی لائن سے، چاہے وقت کی لائن سے، چاہے محنت کی لائن سے، اللہ کی قسم جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل تیار کرتا ہے. میں آپ سب کو مبارکبادی دوں گا. یہ بہت خوبصورت اللہ کا گھر دیکھ کر، اگر اپنا گھر دیکھ کر ہمیں خوبصورت ہوتی ہے تو ایمان والا جب اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. خیر مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، کیونکہ رمضان مہینے میں میرے کو ہارٹ کا پرابلم آیا. ابھی بھی ہارٹ کے ٹریٹمنٹ میں چل رہا ہوں. آپ دعا کریں اللہ میرے کو شفا دے. مجھے ڈاکٹروں نے لمبا بیان کرنے سے بھی منع کیا، زیادہ چلانے چیخنے سے بھی منع کیا، مگر عادت سے مجبور ہو جاتا ہوں، کیا کروں. تو میں صرف 3 باتیں لے کر آیا ہوں، اور اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا. یہ 3 باتیں اگر آپ اور میں، ہم دونوں سبق سمجھ کر، ہماری ماں بہنیں سبق سمجھ کر اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنائے. آج یہ شاندار مسجد میں جمع ہے، کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. اللہ ہم سب کو. لیکن اس سے پہلے کہ وہ 3 باتوں پر میں آؤں، ضروری سمجھتا ہوں میرے پیاروں کہ محرم مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ محرم مہینہ. جب یہ محرم مہینہ آتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے. بولو پڑھاتے تھے. اور صحابہ کرام کو کہتے تھے خود بھی پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ. جب وہ دعا کو ہم نے دیکھا
تو معلوم ہوا کہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ پوری دعا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں مانگی ہے، اور اس وقت وہ چاروں باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات مانگی ہے، اللہ ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرما، ایمان اسلام کی مضبوطی عطا فرما، بولو آمین۔ دوسری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہ سلامتی یعنی جان مال آبرو کی سلامتی عطا فرما، ہمارے گھر میں بھی جھگڑے نہیں ہوئے، ہماری دکان میں بھی برکت ہوئے، ہمارا کاروبار بھی اچھا چلے، ہماری عمر میں بھی برکت ہوئے، بیماری بھی نہ آوے، یہ دعا مانگی ہے۔ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اور تیسری دعا مانگی ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اگر وہ راضی ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور چوتھی چیز ہمارے نبی نے مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان کے دھوکے سے اللہ حفاظت فرما۔ آج سب سے بڑا شیطان کا دھوکا ہمارا موبائل، اللہ اس کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو کتنی دعائیں ہو گئی کل ملا کر؟ 4۔ یہ ہمارے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھاتے تھے اور کہتے تھے بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ کون سی دعا؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، آمین آمین آمین، والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم مہینہ یہ دعا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو پڑھاتے تھے۔ آج ہم دمن والے بھی یہی دعا پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور ترجمہ آپ کو بتا دیا گیا، ہمارے نبی نے ایمان اور اسلام کو مانگا، بولو آمین۔ ہمارے نبی نے جان مال آبرو دکان کاروبار کی سلامتی مانگی، بولو آمین۔ ہمارے نبی نے مانگا نمبر 3 اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور نمبر 4 اللہ شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ چلو پورا مجمع ساتھ میں پڑھے، اللہم، میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھو نا، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو یہ دعا میں نے آپ کو پڑھا دی ہے، باقاعدہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، آپ لوگ ضرور یہ دعا گھر میں سب پڑھیں گے، خاص کر کے محرم مہینے میں بہت پڑھو، کچھ نہیں تو سال بھر اللہ ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری روزی میں بے حساب برکت عطا فرمائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور شیطان کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ خیر مجھے آپ کے سامنے کتنی باتیں کرنا ہے؟ سب سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا پیار محبت سے بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے کو ڈاکٹر نے زیادہ زور سے بولنے منع کیا، آپ کو تو نہیں منع کیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں مردوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، عورتوں کا بھی مجمع ہوتا ہے، تو میں سب کو کہتا ہوں دیکھو عورت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ دمن والوں عورت کی آواز، لیکن آپ کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کوئی شک تو نہیں ہو جاتا؟ اس لیے ذرا ہمت سے بولو نا، سب جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ آج ہم 3 کام لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام میرے پیاروں، اللہ کرے یہ ہم کو سمجھ میں آ جاوے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنے۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 24 گھنٹے ہمارے روز کے، معاف کرنا یہاں ہمارے کچھ بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے، کچھ میری ماں بہنیں ایسی بیٹھی ہوگی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھنا دور کی بات، قرآن سمجھنا دور کی بات، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا، قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ آپ صحیح معنی میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جتنا وقت ہم موبائل کے غلط فارمیٹ میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا آدھا وقت ہم قرآن کو دیتے ہیں؟
اگر ہم ہمارا موبائل کا غلط فارمیٹ پورا رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے، کون سا باپ رات کو 1 بجے کاروبار کرتا ہے؟ رات کو 2 بجے کون سا بزنس ہوتا ہے؟ رات کو 1 بجے ہی وہ گھما رہا ہے۔ میرے پیارو، موبائل میں زنا ہو رہا ہے، موبائل میں چوری ہو رہی ہے، موبائل میں ویاج کا کاروبار ہو رہا ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جا رہا ہے، موبائل میں گیم پر گیم کھیلی جا رہی ہے۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا ابا جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سے اکھڑا رہتا ہے، ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ میں ہمارا وقت جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بتاؤ اس کا آدھا وقت ہم قرآن کریم کو دیتے ہیں۔ کیا قرآن کریم؟ کون سا قرآن؟ حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا یہ قرآن ہے۔ بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ہے۔ جو پڑھے گا وہ سچا مومن ہوگا، اور جو نہیں پڑھے گا اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے قرآن پاک آپ کو دیا ہے، جو پڑھے گا جیسا پڑھنے کا حق ہے وہ ایمان والا ہوگا، بولو سبحان اللہ، اور جو نہیں پڑھے گا اس سے بڑا گھاٹا بیوقوف نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ہم لوگ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، یہ سننے جیسا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اتنے میں ایک بوڑھے صحابی آئے۔ بولو کون ہے؟ اچھا، وہ بوڑھے صحابی تقریباً 90 یا اباؤ 90 یا 90 سال کے اوپر۔ اچھا، ان کو آنکھوں سے برابر دکھتا بولو نہیں، کانوں سے برابر سنا نہیں جاتا، ان کے ہاتھ اس طرح کیسے کانپتے ہیں، پاؤں لڑکھڑاتے ہیں۔ اچھا، وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں کہ جو چشمہ لگائے، یا کان کا مشین بھی نہیں ہوتا تھا، ہاں وہ زمانے میں ویل چیئر بھی نہیں ہوتی کہ کوئی ویل چیئر پہ لے کر آ جاتا۔ وہ بیچارے ایک ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں ہوتی، اس کا ٹیک لگا کے دھیرے دھیرے آئے۔ اچھا، جب وہ آنے لگے نا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، تو ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا اتریق یعنی ذرا راستہ دے دو۔ وہ بیچارے بوڑھے بھی آ رہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی کانپتا ہے، پاؤں لڑکھڑاتے، ان کو آنے دو۔ اچھا، وہ بیچارے ڈنڈا لے کر، وہ لکڑی لے کر آئے، دھیرے دھیرے آئے، آ کر نیچے اپنی لکڑی، اپنا عصا، اپنا ڈنڈا رکھا۔ اچھا، صحابہ کرام جو بیٹھے تھے نا وہ سب سمجھنے لگے کہ بوڑھا آدمی اس عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوے، جبکہ ابھی کوئی نماز کا وقت آنے کی کیا وجہ ہوگی؟ آج اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی اور نماز تو دو ہی باتیں دماغ میں آتی ہے، یا تو اس کو کچھ چاہیتا ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، کپڑے کا معاملہ ہوگا۔ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ اس کو بچوں نے ستایا ہوگا، بچوں نے بات مانی نہیں ہوگی، یا گھر میں کوئی دکھ ہوگا، وہ اپنا دکھ اور درد بیان کرنے آئے، کیونکہ آج یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ایسا ہے، میری بہو ایسی ہے، میرا گھر ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا، یا پھر کوئی غریب ہوگا تو بھائی میرے کو کھانے کی پینے کی، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، بولو آمین۔ تو سارے صحابہ فرما کہ ہمارے دل و دماغ کی بات ہے کہ نماز کا وقت نہیں ہے، اور اتنے بڑے آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، کوئی ضرورت کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے قریب آ کر سلام کیا اور ہمارے نبی نے سلام کا جواب دیا، اور ہمارے نبی نے پوچھا کہ ایسے وقت میں کیا ہوا، تو انہوں نے سوال کیا پوچھا معلوم ہے؟ کہ پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا، بولو پہلے میں بہت۔ اس زمانے میں قرآن ہماری طرح ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کیوں ہم نے کھولا اور قرآن پاک ہم کو مل گیا۔ اس زمانے میں پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا، بڑی بڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو کہتے میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا، اور پھر وہ رونے لگے، آنسو کا قطرہ ٹپکا، اللہ کے رسول اب تو برابر بولو نظر نہیں آتا، سن بھی نہیں سکتا، زبان سے برابر بول نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اب آپ بتاؤ میرے کو روز کتنا پڑھنے کا؟ یعنی وہ پیسہ مانگنے
کھانا مانگنے، اپنے گھر والوں کی شکایت کرنے، وہ یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا، اب نظر نہیں آتا کیونکہ اب آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے اور بولنے کی زبان بھی موٹی ہو گئی ہے، اور وہ قرآن کو اٹھانے کا تو وضو ضروری ہے، تو بوڑھا آدمی کتنی مرتبہ وضو کرنے جائے گا، کہاں کہاں پانی ڈھونڈنے جاؤں گا؟ تو آپ میرے کو بتاؤ کہ روزانہ میرے کو کتنا قرآن پڑھنے کا؟ سچ بتاؤ، ہمارا کوئی مقتدی امام کو آ کے پوچھتا ہے کہ امام صاحب یا مولانا میرے کو بتاؤ نا، میرے کو روزانہ کتنا قرآن پڑھنے کا؟ یہ ضرور بولے گا کہ مولانا کوئی برکت کی تعویذ دے دو نا، بیوی مانتی نہیں ہے تو کچھ پلانے کا دے دو نا۔ یہ کبھی کسی نے پوچھا کہ میں روزانہ کتنا؟ اچھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا ارے بوڑھے ہو کیا پڑھنے پڑھانے کی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا پورے قرآن میں جتنی ذوات الراء صورتیں ہیں سب روزانہ ایک مرتبہ پڑھو۔ پورے قرآن میں جتنی صورتیں کون سی ہیں؟ ذوات الراء، بڑی بڑی صورتیں، وہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ایک مرتبہ پڑھو۔ اب ذوات الراء کون سی صورتیں معلوم ہے؟ ہر وہ صورت جس کے شروع میں کیا ہو؟ الف لام را، الف لام میم را، یعنی جس کے شروع میں حروف مقطعات میں را آوے، را کیا آوے؟ را، اس کو کہتے ہیں ذوات الراء۔ یعنی پورے قرآن میں اتنی ذوات الراء والی صورتیں وہ روزانہ پڑھنے کا۔ معلوم ہے وہ صحابی بوڑھے تھے نا، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول نہیں ہوئے گا، نہیں ہوئے گا، میرے سے نہیں ہوئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول میرا یہ آنکھ کا معاملہ ہے اور میرا وضو بھی نہیں رہتا، اللہ کے رسول بار بار وہ وضو کرنے جانے کا، یہ نہیں ہوگا، میرے سے نہیں ہوگا۔ اچھا، ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اچھا نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، آرام کرو۔ ہمارے نبی نے فوراً دوسرا آپشن کیا دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، یہ بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھ سکتے نا، تو قرآن کریم میں جتنی ذوات حامیم ہے وہ روزانہ پڑھو۔ ذوات حامیم کا مطلب یعنی ہر وہ صورت جس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ بولنا کس سے ہوتی ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی ہمارے نبی نے فرمایا ہر وہ صورت پڑھو جس کی شروعات بولو۔ اور بڑے صحابی تھے، کہنے لگے لا استطیع بہذا، میرے نبی میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ اتنی بڑی بڑی صورتیں میرے کو بتاؤ، پہلے ذوات الراء بتائی وہ بھی بڑی بڑی صورتیں ہیں، یہ ذوات حامیم بھی بڑی بڑی صورتیں ہیں، کتنے آپشن ہو گئے؟ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرو تم روزانہ مسبحات پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ مسبحات کہتے ہیں اکثر قرآن کریم میں مسبحات دو رکوع، بولو کتنا؟ دو رکوع، یعنی ہر وہ صورت جس کے شروع میں سبح ہوئے یا یسبح ہوئے، کیا ہوئے؟ سبح ہوئے یا یسبح ہوئے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ مسبحات دو رکوع کی صورتیں ہیں، وہ مسبحات پڑھو۔ اور بوڑھے صحابی نے کیا فرمایا؟ لا استطیع بہذا، نہیں ہوگا میرے نبی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ بتاؤ سچے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم ہوتے تو انشاءاللہ، ہمارا انشاءاللہ بھی ایسا عجیب و غریب انشاءاللہ۔ وہ آپ نے دعوت تبلیغ کے ساتھی کو دیکھا ہوگا نا، ڈائری نکالتا ہے جیب میں سے، دیکھا آپ نے؟ دیکھا، نکالے گا چلو بھائی 4 مہینہ پورا مجمع ایسا سناٹا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ پھر وہ آتا ہے 40 دن، چلا پھر خاموش، پھر آتا ہے 3 دن کے لیے تو بھائی تمام حضرات تیاری ہوں گے، تبھی بھی سناٹا چھایا ہوا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے، اس نے 4 مہینہ بھی بولا، چلا بھی بولا، 3 دن، آخر میں ڈائری جیب میں رکھے گا، قلم رکھے گا، بھائی سب ارادہ تو کرتے ہو نا؟ پورا مجمع انشاءاللہ، یہ بھاگنے کا راستہ مل گیا، یعنی چلو اب کم سے کم یہ چپ چاپ بیٹھے گا اور دعا شروع ہو جائے گی۔ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہم ہوتے نا وہاں پہ، تو ہمارے نبی کو پہلی جواب میں ہی کہتے تھے انشاءاللہ، پڑھا نہیں پڑھا کون دیکھنے آیا ہے۔
لیکن وہ کتنے بھولے بھالے اور کتنے سچے ہوں گے. زوات الراء نہیں, زوات حامی بولو نہیں, مسبحات پڑھ لو, 2 رکوع والی صورتیں, کیا کہا نہیں. اچھا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صبر تو دیکھو, 3 آپشن دیے, تینوں میں منع کیا. میرے جیسا کوئی ہوتا ہے, السلام علیکم, جاؤ بھائی ابھی گھیڑ جاؤ تمہیں, آرام کرو, ڈوہا تھے گیا, اب بوڑھا ہو گیا, کائے کو مغز ماری کرنے آیا, السلام علیکم. ہمارے نبی اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے. کیا تڑپ ہوگی وہ بوڑھے صحابی کی کہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو گے, روزانہ 1 سورت پڑھو گے, اونلی 1, 1 سورت روزانہ پڑھو گے. میرے پیارو, ایسا لگا جیسا کوئی انعام ملا ہو. وہ بڑھے صحابی خوشی کے آنسو, چہرے پہ مسکراہٹ. کہا اللہ کے رسول صرف 1 سورت پڑھ لیتا. ہمارے نبی نے فرمایا 1. ابھی تو انہوں نے سنا بھی نہیں کہ کون سی سورت پڑھنے کا. وہ بڑھے صحابی نے کیا جواب دیا, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم, اللہ کے رسول آپ بتا دو کون سی سورت پڑھنے کا. اللہ کی قسم 1 ہی سورت پڑھوں گا, نہ زیادہ پڑھوں گا نہ کم کروں گا. بولو سبحان اللہ. کتنے بھولے بھالے, کتنے اچھے ہوں گے. نہ زیادہ پڑھوں گا, یعنی 1 ہی پڑھوں گا, 2 پڑھوں گا نہیں, اور 1 میں کم بھی نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے سورت بتائی, اور وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے پوری قیامت کے ذکر کو جمع کر لیا ہے, سورہ زلزال. بولو کون سی سورت, سورہ زلزال. اچھا, وہ اتنے خوش ہو گئے, کہا اللہ کے رسول یہ سورت پڑھنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ سورت پڑھنے کا. اے میرے دمن والو, وہ کیا خوشی میں, دعا کرو اس خوشی کے صدقے اللہ ہم کو خوشی نصیب فرمائے. انہوں نے اپنی لکڑی اٹھائی, ڈنڈا اٹھایا, اور دھیرے دھیرے جانے لگے. آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پر مسکراہٹ تھی, اور زبان پر ایک ہی بات ہے, اللہ کی قسم اب اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا اور اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے, دیکھو 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 دیکھو, یہ وہ شخص جا رہا ہے, یہ نہیں. کوئی بھی میرا امتی یہ سورت روزہ نہ پڑھے, جاؤ دنیا بھی اس کی ہوگی, جنت بھی اس کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. ایسا قرآن کہاں ملے گا. کون سی سورت, سورہ زلزال. شروع کریں نا, اذا زلزلت الارض زلزالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. میں نے کیوں پڑھوایا یہ سورہ, میں نے نام تو لے لیا تھا سورہ زلزال, کیوں پڑھوایا؟ یہ دیکھنے کے لیے کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا ہے. بہت سے ہوٹ بالکل سائلنٹ تھے. اس کا مطلب ہے کہ سورہ زلزال یاد. میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ احمد علی سورہ زلزال کیا. افسوس ہے کتنے بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہیں, بڑا بڑا کاروبار ہے. اللہ برکت دے وے, بولو آمین. ہم کو اللہ جلن نہیں دے وے, بولو آمین. اللہ ہم کو حسد نہیں دے وے, بولو آمین. لیکن میں کہوں گا تو آپ برا نہیں ماننا, 40-50 سال ہماری عمر ہو گئی, ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی ہے. ہم کو وضو کرنے کا سنت طریقہ بھی نہیں معلوم ہے, غسل کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے. 4 بچوں کے باپ ہو گئے. برا نہیں ماننا, لیکن یہ ہماری جہالت ہے. سچ بتا, قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام ہے؟ کلام الملوک, ملوک الکلام, بادشاہوں کا کلام, کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو آج سے اگر دمن والے میں نے کہا نا 3 باتیں کروں گا, ہارٹ کا پیشنٹ ہوں میں, 3 باتیں کروں گا, زیادہ نہیں بولوں گا. کون کون ارادہ کرتا ہے, میں صرف آپ سے آدھا گھنٹہ مانگتا ہوں, روزانہ آدھا گھنٹہ اس لیے دو کہ قرآن سیکھوں گا, اور اگر سیکھ لیا ہوں تو دوسروں کو سکھاؤں گا. بولو سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں اونلی ہاف این آور, آدھا گھنٹہ. کون تیار ہے بالکل صحیح ہاتھ اٹھانا. وہ جیسے بوڑھے صحابی کیسے سچے تھے ویسا ہاتھ اٹھانا, باہر جا کے بدل مت جانا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنی دیر؟ اچھا, اگر نہیں آتا ہو نا, بڑی عمر ہو گئی, 50 سال 60 سال, نہیں آتا, سیکھو. اس میں شرم کی کیا بات ہے بھائی. ہمارا کبھی کبھی موبائل خراب ہوتا ہے,
یا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھتے نا، بھائی دیکھ میں نیا لیا 60,000 کا لیا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہوتا، تو دوسرا والا ہم کو سمجھاتا ہے، وہاں شرم آتی ہے ہم کو، تو قرآن سیکھنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اچھا ہمارے نبی کو معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو معلوم تھا میرے امتی دو طرح کے ہوں گے، ایک میرا وہ امتی ہوگا جو پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ بھائی حافظ ہوگا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، مفسر ہوگا، محدث ہوگا، مجود ہوگا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، یعنی 1 گھنٹے میں پوری سورہ بقرہ تجوید کے ساتھ پڑھے گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو معلوم تھا ماہر بالقرآن، میرے امت میں ایسے بھی آئیں گے جو قرآن کے ماہر ہوں گے، اور ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے کچھ امتی ایسے آئیں گے جو اٹک اٹک کر پڑھیں گے، اٹک اٹک کر، جیسے کوئی قاری ہوگا نا پھٹافٹ پڑھے گا، سب لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جیسے ابھی یہاں جو مولانا پڑھ رہے تھے میرے خیال سے سورۃ الدہر، کون تھا؟ میں سن رہا تھا امتیاز بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے، میں اتنا اچھے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے، تو وہ ایک وہ ہوتے جو بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتے، ایک اٹک اٹک کر پڑھتے، جیسے کوئی ابھی ابھی قرآن پڑھنے آیا ہوگا، بھلے 50 سال کی عمر ہو گئی، وہ کیسے پڑھے گا؟ ایسے پڑھے گا نا اٹک اٹک کر، تو اس کو شرم آتی، حالانکہ شرم مت کر، ہمارے نبی نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے گا اور اٹک اٹک کر پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے فکر مت کرنا، ڈبل ثواب ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک تکلیف اٹھا رہا ہے اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا۔ کتنا آسان کر دیا ہمارے نبی نے، تو میں نے کتنی دیر آپ کے لیے مانگا؟ اور قرآن کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، محبوبیت ہے، مقبولیت ہے، عزت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، بہت قرآن پاک کے پڑھنے کے فائدے ہیں۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں جو قرآن پاک کا چیپٹر لکھا ہے بہت فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پر جیے گا اور قرآن ہاتھ میں ہوگا تو لا الہ الا اللہ پر مرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارا ایمان، بولو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارا۔ کبھی ہم نے ہمارے ایمان کو ٹٹولا؟ کیوں؟ اگر قرآن پاک سے محبت ہے، تلاوت ہے، حلاوت ہے، نشانی ہے کہ ایمان مضبوط ہے، بولو نشانی ہے کہ ایمان۔ اور 15 دن گزر جائے قرآن کریم کو نہ دیکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بچوں کو پوچھتا ہے، نہ بیوی کو پوچھتا ہے، مطلب ہے کہ اس کا ایمان بہت ڈھیلا ڈھالا ہے، کہیں موت کے وقت گھڑبڑ نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرماوے۔ تو قرآن، اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بولو لا الہ، ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ یہ میں پہلی بات کر رہا ہوں، سب قرآن پاک پڑھیں گے نا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بولو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر پہ جا رہے، پہلی بیوی، بولو پھر دوسری بیوی، پھر، اور کیوں جا رہے ہیں معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں، ہے کھانے کو تھا ابھی نہیں، تیسرے گھر میں ہے، ہاں تھا لیکن ابھی اس وقت کچھ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک لگی ہے کہ جلدی کوئی ابا اپنی بیٹی کے گھر پہ نہیں جاتا جو بیٹی کی شادی ہو گئی ہو، لیکن ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور جب ہمارے نبی گئے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی سلام کر کے اندر آئے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، بیچ میں بولو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور حضرت حسن اور حسین ان کا بچپن، بولو ان کا بچپن، دونوں کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ علی فاطمہ 1.5 دن ہو گیا، کتنا؟ 1.5 دن ہو گیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، بہت بھوک لگی ہے، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہو تو مجھے عنایت کرو۔ تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، کیا جواب دیا معلوم؟ حضرت علی حضرت فاطمہ نے کہا صبح میں تھوڑا تھوڑا تھا،
ہم نے کھایا اور بچوں کو کھلایا. ابھی گھر میں کھانا تو دور کی بات, چکھنے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. گھر میں چکھنے کی بھی کوئی چیز. ہمارے نبی نے فرمایا میں تو اس لیے آیا تھا, کچھ مل جاتا تو کھا لیتا. میں دوسری ازواج مطہرات کے پاس بھی گیا تھا, بیویوں کے پاس بھی گیا تھا, مگر کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور بولو اب سننا, جیسے ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا برتن, اس میں سالن اور کچھ روٹی گرم گرم, وہ پریزنٹ ہدیہ تحفہ لے کر لائے اور حضرت علی کو دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے, 10 قدم مبارک آگے بڑھ گئے, یہاں کھانا آیا. اب حضرت علی فاطمہ کو دیکھے, فاطمہ علی کو دیکھے, حضرت علی فاطمہ کو دیکھے. مطلب آنکھوں میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نہیں کھاوے, کس کو بلاوے. تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم جو سوچ رہی ہو میں بھی وہی سوچ رہا ہوں, اور میں جو سوچ رہا ہوں وہ تم سوچ رہی ہو. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں ہم دونوں کی سوچ ایک ہی ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے, بچوں کو بھی نہیں کھلائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے. بس حضرت علی نے سنا اور سیدھے جو قدم باہر نکالے اور دوڑے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول گھر میں ابھی کھانا آیا ہے, آپ آئیے نا. اور وہ پورے کپڑے میں لپیٹا ہوا برتن جس میں سالن ہے اور روٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت علی نے سامنے پورا وہ برتن رکھ دیا, لپیٹا ہوا برتن رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول میں نہیں کھاؤں گا. حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا, فاطمہ بھی نہیں کھائے. اور آپ حسن حسین کی فکر نہ کریں, ہم ان کو سمجھا بجھا کے بولو سنا, یہ آپ کو فکر کرنا ہے, بس آپ کھائیے. میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا میں اکیلے کیسے کھاؤں گا, علی تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گی, اور میں اپنے نواسوں کو بھی کھلاؤں گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اصل میں اتنا ہی کھانا ہے, یہ جو آپ کے سامنے برتن دکھتا ہے نا کٹورا, بس یہی کھانا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا, بولو سبحان اللہ, اور پھر کپڑے کو ہٹایا, کہا آؤ علی آؤ, فاطمہ آؤ. اور فاطمہ اپنے بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے دیتے جاؤ, کھلاتے جاؤ. میرے پیارو اللہ کی قسم سب نے پیٹ بھر کر کھایا, ایک لقمہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا تھا. بولو سبحان اللہ. اب امتحان شروع ہو رہا ہے. یہ تو واقعہ ہو گیا, جب ہو گیا اب سالن ویسا کا ویسا, روٹی ویسی کی ویسی. تو ہمارے نبی خود سوال کر رہے, کس کو سوال کر رہے, اپنی بیٹی فاطمہ کو, فاطمہ کھانا تو میں نے بھی کھایا, علی نے بھی کھایا, تم نے بھی کھایا, چھوٹے بچوں کو بھی کھلایا, مگر کھانے میں کچھ کمی نہیں آئی, سالن ویسا کا ویسا اور روٹی بھی ویسی کی ویسی. سچ بتاؤ ہمارے نبی نے فاطمہ کو پوچھا یہ کیسے ہوا. کوئی اور ہوتا تو کیا جواب دیتا, اللہ کے رسول آپ کا معجزہ ہے. بولو یہی جواب دیں گے نا, ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا کمال ہے, آپ کا اعجاز ہے, آپ کے مبارک ہاتھوں کا یہ کمال ہے, یا آپ کے گھر میں آنے کا یہ کمال ہے. حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. ہمارے نبی نے پھر پوچھا فاطمہ یہ کیسا, سالن ویسا کا ویسا, روٹی ویسے کی ویسی, یہ کیسا. حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے, فوراً جواب نکلا ھذا من عند اللہ, یہ کسی کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. بولو سبحان اللہ. کس کا نام لیا؟ حالانکہ ہمارے نبی کا نام لیتے تو کوئی قصور نہیں تھا, لیکن حضرت فاطمہ نے فوراً جواب دیا میرے ابا اگر آپ پوچھ رہے ہو یہ کیا ہوا, ھذا من عند اللہ, یہ کس کی طرف سے ہوا ہے, اللہ کا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے, میرے دمن والوں کھڑے ہو گئے, فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا فاطمہ میں امتحان لے رہا تھا, جاؤ تم امتحان میں کامیاب ہو گئی, تم نے وہ جواب دیا جو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں جواب دیا تھا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے حضرت مریم جو تھی نا, حضرت مریم علیہ السلام, ان کے لیے کمرہ بنا ہوا تھا, عبادت کا کمرہ, اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ماموں تھے. بولو کیا تھے, ماموں. وہ باقاعدہ باہر تالا لگا دیتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے کچھ بھی کام پر. حضرت مریم عبادت, اللہ اللہ, بولو
اللہ اللہ اللہ، عبادت 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 عبادت. حضرت مریم ایسی عبادت کرتی تھی، سنو ایسی عبادت کرتی تھی کہ اللہ فرشتوں کو کہتا تھا تم جو عبادت نہیں کر سکتے ہو میری مریم وہ عبادت کرتی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو حضرت مریم کی عبادت تھی. معلوم ایک مرتبہ کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام تو ماموں تھے، آئے ایک مرتبہ تالا کھولا، بہت دن کے بعد آئے، تالا کھولا اور فکر میں آئے کہ حضرت مریم عبادت کر کے کمرے میں کھانا پینے کا کیا ہوا ہوگا. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے تالا کھولا کمرے میں آئے تو حضرت مریم اپنی عبادت کی جگہ پر بیٹھی ہے اور سامنے جو فروٹ رکھے ہوئے ہیں وہ فروٹ ہے جو دنیا کی کسی مارکیٹ میں ملنے والے نہیں ہے، اور پانی رکھا ہوا ہے، فروٹ رکھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور کہا مریم تم کہاں گئی تھی؟ میں تو دروازہ بند کر کے گیا تھا. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ماموں جان میں کہیں نہیں گئی، کیونکہ آپ نے تالا بند کیا، آپ ہی نے تالا کھولا، میں کہیں گئی نہیں. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ تو کوئی مارکیٹ میں فروٹ نہیں ملتے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے اللہ کا انعام ہے. بولو سبحان اللہ. جو اللہ کا میں نام لیتی ہوں اسی کا انعام ہے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. جو کس نے جواب دیا تھا؟ حضرت کن کو جواب دیا تھا؟ اپنے ماموں جان حضرت زکریا. قرآن کریم نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ موسم فروٹ، یہ بے موسم پھل، یہ جنت کا پانی تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم نے فرمایا پورا مجمع بولے دینے والا کون؟ حضرت فاطمہ نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے ابا آج اگر سالن کم نہیں ہوا، اگر روٹی کم نہیں ہوئی، یہ کمال اگر ہے تو انعام ہے تو صرف کس کا انعام ہے؟ ہمارے نبی نے چوم لیا حضرت فاطمہ کی پیشانی. بیٹی فاطمہ ایمان کے امتحان میں تم کامیاب ہو گئی ہو اور تمہارا مقام حضرت مریم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. تو یہ توحید ہے. یہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ کب ہمارے اندر آئے گا؟ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. تو میں نے آپ سے کتنا وقت مانگا؟ کون کون دینے کو تیار ہے؟ میں پوری 3 باتیں پوری کروں کہ اچھا مجمع پیچھے آ رہے؟ آ جاؤ آگے آ جاؤ میرے بچے پیارے بچے، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. تھوڑا یہ بھلے آپ کو پیچھے رکھنا ہے بھائی، آپ آگے آ جاؤ ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ، کوئی بات نہیں آ جاؤ. تھوڑا اس میں نہیں آئے گا وہ چلے گا، کان میں جائے گا وہ ضروری ہے. یہ تو موبائل میں نے یوٹیوب میں بہت جا رہا ہے بھائی. ہمارے دیکھو مفتی زبیر صاحب پنویل صاحب، مفتی صاحب آپ آگے آ جائیے. آپ باقی آپ کے ساتھی پیچھے بیٹھے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہمارے پنویل کے مفتی صاحب ہیں، مفتی زبیر صاحب. بہت لمبا سفر کیا میرا بیان سننے کے لیے. یہ صبح کے نکلے ہیں، 8 گھنٹے کے بعد پنویل سے یہاں دمن پہنچے ہیں، کیونکہ ہمارے راستے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. بھئی آپ لوگ تو اچھے ہیں نا ماشاءاللہ، راستے کو چھوڑو، آپ اچھے ہیں نا ماشاءاللہ. کون کون پکا وعدہ کرتا ہے آدھا گھنٹہ روزانہ سیکھیں گے یا قرآن سکھائیں گے؟ یہ جو آپ انگلی اوپر کرتے بعد میں پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں میرے کو ڈاؤٹ ہے اس لیے پورا پلٹیں گے تو نہیں نا. وہ اپنا کیونکہ یہ مجلس کوئی پولیٹیکل مجلس نہیں ہے، یہاں کوئی کاروبار بھی، ورنہ وہ نیتا لوگ ہوتے نا وہ بہت لمبی لمبی چھوڑتے. ہاں وہ ایک نیتا جی تھے، سنو ایک نیتا جی تھے، سنو ادھر دیکھو ایک نیتا جی تھے. وہ کوئی گاؤں میں گئے، اب ان کو تو ووٹ چاہیے، ووٹ اب الیکشن آنے والا تھا. وہ نیتا جی گئے اور گاؤں کے سارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو جمع کے، چھوٹا سا گاؤں تھا، سب کے سب جمع ہو گئے. وہ نیتا جی اپنی گاڑی میں سے اترے اور یہ نعرے پہ نعرے لگے. اس کے بعد وہ نیتا جی نے کیا کہا معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی بھی سمسیا ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، آج میرے کو بتا دو اور آئندہ ووٹ میرے کو ہی دینا. تم کو کوئی پرابلم نہیں رہے گا، کوئی سمسیا نہیں رہے گی، کوئی تکلیف نہیں رہے گی، کوئی الجھن نہیں رہے گی، لیکن ووٹ دینا تو مجھے دینا. اچھا بولتا ہوں میں، چلوں گا میں.
میں پوچھ لوں نا نیتاجی میں چلوں گا کہ نہیں چلوں گا. تو وہ انہوں نے تو ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے اور کہا او نیتا جی ہماری ایک بہت بڑی سمسیا ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. کہا کیا پرابلم ہے تمہارا؟ کہا ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی ہے. بس نہیں آتی ہے, چل چل کے جانا پڑتا ہے, گاؤں میں بس نہیں آتی ہے. تو نیتا جی تو یوں موبائل نکالا اپنا, ہلو بس ڈپو, وہاں کا جو بھی ذمہ دار ہے, وہاں کا جو بھی کارپوریٹر ہے, وہاں کا جو بھی بڑا ہے, فوراً فون پہ آئے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کہا اچھا تم آ گئے ہو, دیکھو یہ میں گاؤں میں کھڑا ہوں, میرا یہ نام ہے, کل سے 4 بس اس گاؤں میں آنا چاہیے, 4 بس, اور ان کا ٹکٹ بھی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, آدھا ٹکٹ لیا جائے گا, اور یہ میرا آرڈر ہے, حکم ہے. یہ کر کے فون رکھا, یوں رکھا, کہا بتاؤ اور کوئی سمسیا ہو تو بتاؤ. ایک کھڑا ہوا, کہا ہمارے گاؤں میں موبائل کا ٹاور ہی نہیں ہے. تو وہ کس کے باپ کو فون کر رہا تھا؟ آپ لوگ ایسا تو نہیں کرو گے نا میرے ساتھ میں, پڑھو گے نا, سیکھو گے یا سکھائیں گے؟ بولو سیکھیں گے یا, کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو قرآن پاک آتا ہوئے. میں نے کہا نا بہت سو کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے, لیکن آج ارادہ کر لو, ارادہ کر لو. اور پھر میں ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, قرآن ہوگا تو ایمان ہوگا. بولو سبحان اللہ. قرآن ہے ہاتھوں میں, سینے میں, ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے, قسم اللہ کی موت کے وقت کلمہ بھی ہے. اور اگر قرآن کو کہیں پیچھے رکھ دیا, اللہ ہم کو موت کے وقت پیچھے نہ کر دے. میرے دوستو, یہ محرم ہے نا, محرم یہ بھی بتاتا ہے سب سے بڑی چیز ہے لا الہ. اسی پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے. کہ محرم مہینے میں بہت واقعات پیش آئے. ارے بولو, بہت واقعات پیش آئے. یہ میرے جیسے نالائق کو محرم کے 25 واقعات یاد ہے, لیکن 30 سال سے بیان کر رہا ہوں بھائی. محرم میں ہر جگہ جانا ہوتا ہے. کتنے واقعات یاد ہے میرے کو؟ 25. میں آپ کو کتنے سناؤں؟ ایک واقعے میں نے اندازہ لگایا پونا گھنٹہ جاتا ہے میرا. آپ بولو اتنے سناؤ, سناؤ, جیسا بہت کھلایا پلایا میرے کو, سناؤ. یہ تو بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ, لیکن ایک واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کلمے کے واسطے, کیونکہ قسم اللہ کی ناممکن کو ممکن بنانے والا کون؟ یہ تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, ورنہ اگر ہم سٹیج پروگرام پر ہوتے نا, میں آج سب کو کہتا آسمان کی طرف دیکھو, کیونکہ اللہ ہم کو کہتا ہے کبھی کبھی دیکھ. اللہ ہم کو کہتا ہے دیکھ. کیوں دیکھ؟ اللہ کہتا ہے دیکھ آسمان کی طرف دیکھ اور بول اس کو کس نے بنایا ہے. بولو نا کس نے بنایا؟ ہم میں سے کوئی آسمان کو بنایا؟ ہم زمین نہیں بنا سکتے. ہاں اس کے لیے چھرا نکال کے لڑ سکتے, اپنے بھائی کو مار سکتے, ہاں کسی کا مرڈر کر سکتے ہیں. جو زمین پہ رہ کے زمین نہیں بنا سکا, جو آسمان کو کیسے بنائے گا؟ بولو سر. تو اللہ خود کہتے ہیں آسمان کو دیکھ, اور پھر بول کس نے بنایا, کیا بولیں گے؟ اچھا پھر اللہ کتنا اچھا فرماتے, بولے صرف بنایا نہیں, بنایا ہوتا تو بات الگ تھی. میں نے بنانے کے بعد اس میں سورج, چاند اور ستارے لگا, یہ لگانے والا کون؟ بولو اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں یہ سب چھوڑ, یہ بتا کہ تو آسمان کو بار بار دیکھ, اس میں کوئی ہول دکھتا ہے, سوراخ؟ ہم راستے پر جاتے تو کھڈے وڈے بہت دکھتے, لیکن آسمان میں کوئی کھڈا وڈا کوئی سوراخ دکھتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں نہیں دکھتا, مگر میرا کمال دیکھ, جب چاہتا ہوں وہیں سے پانی برسا دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اسی لیے اللہ کہتے ہیں آسمان کو دیکھ کر تو سدھر جا, ہاتھ اٹھا کے مانگ لے, تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بھائی سب کریں گے؟ بولو کریں گے. یہ کہاں پہ, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولو 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 بولو, کہاں بھی لکھا ہوا؟ قرآن پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر, یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور ساتھ میں بولو نہ بنانے والا کون؟ اللہ. اس میں چاند ستارے سورج لانے والا کون؟ اللہ. اس میں کوئی کھڈا, کوئی سوراخ, کوئی ہول نظر نہیں آتا, ایسا سیدھا سپاٹ بنانے والا کون؟ اللہ. پھر بھی اس سے پانی اتارنے والا کون؟ اللہ. آخر میں اللہ فرماتے تبصرہ و ذکرى لکل عبد
منیب. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ اب تو سدھر جا, ایک بار میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے, تو معافی مانگتا جائے گا, میں گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا. بولو معاف کرنے والا کون؟ آپ کو معلوم ایک نبی گزرے ہیں, یہی محرم کی بات سنا رہا ہوں, حضرت یونس. بولو کون؟ حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کی عمر کو پہنچے, اللہ نے نبی بنا دیا. ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں, حضرت یونس علیہ السلام کون سی عمر میں؟ 28, بالکل جوان, خوبصورت, لمبے چوڑے, ہٹے کٹے, اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا, اللہ یہ 28 سال کی عمر میں آپ نے میرے کو نبی بنایا, میرے کو کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب کام دعوت تبلیغ کے بعد میں کرنا ہے, پہلے پوری قوم کو کہہ دو لا الہ. اللہ نے ہر نبی کو یہی پیغام دیا, لا الہ. اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو یہی بتاتے, ایک ہی اعلان کرنا, بولو لا الہ. اب حضرت یونس علیہ السلام 28 سال کے جوان, خوبصورت, ماشاءاللہ تندرست تھے, پوری قوم میں لا الہ, بولو الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بہت سمجھایا, مگر قوم نے مانا. بولو مانا. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دن غصہ آ گیا, ایک دن غصے میں آ گئے. کتنا سمجھانے کا, کتنا سمجھانے کا, مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, سمجھنے کو تیار نہیں کہ لا الہ. بس غصے میں حضرت یونس جو علاقے میں رہتے تھے نا, وہ پورے علاقے کا نام تھا نینوا. کیا نام تھا؟ نینوا. بس وہ غصے میں کہا رہنے کا ہی نہیں, یہاں رہے تو سب مسئلے آوے نا, لا الہ الا اللہ, کوئی ماننے کوئی تیار نہیں, نہ مرد نہ عورت نہ بچہ نہ بچی. بس وہ غصے میں وہاں سے بولو کیا ہوئے, نکل گئے. اور چلتے معلوم نہیں سواری پہ یا چلتے, دور ایک لمبے دریا کے پاس پہنچ گئے, جو دریا کا نام تھا فرات. بولو کیا نام تھا؟ فرات. وہاں گئے, وہاں دیکھا تو ایک کشتی تھی. وہ کہاں جا رہی تھی؟ کہا بس یہ ملک سے دوسرے ملک میں کشتی جا رہی, کنٹری بدل جائے گی. بولو کنٹری. حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا بیٹھ جاتا ہوں اسی میں, جو بھی ٹکٹ ہوگا دے دیں گے, لیکن اب ان لوگوں کے بیچ میں میرے کو رہنا نہیں. آپ کو میں ایک سوال پوچھوں, حضرت یونس یہ بے شک بہت دعوت دی ہوگی, ہمارے جیسا ایسا چھوٹی دعوت دی ہوگی, کیونکہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا, پیغمبر بنایا تھا, رسول بنایا تھا, بہت دم توڑ کے دعوت دی ہوگی, لیکن اللہ کی پرمیشن کے بغیر وہ علاقے کو اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر کہاں چلے گئے؟ دریا کنارے فرات. اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر کس میں بیٹھ گئے؟ کشتی. چلو کشتی میں بیٹھ گئے, وہ کشتی چلی, اچانک طوفان, کشتی سمندر طوفان, ایسا ہچکولے مارے, ایسا پہاڑ کی طرح پانی اچھلے, اور کشتی میں اعلان ہو گیا ڈوبنے والی ہے, کشتی ڈوبنے. اور جیسے کہ اعلان آیا اگر بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, تمہاری کشتی میں ایک بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے. بھگوڑا یعنی اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہوا بیٹھا ہے. ان کو کہو کہ باہر دریا میں چھلانگ لگائے تو طوفان رکے گا, ورنہ طوفان رکنے والا نہیں. اب سارے کشتی والے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھا رہے کون بھگوڑا ہے بھائی, کون اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے, کون اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے, کیونکہ وہ اپنی جان دے گا, یعنی وہ دریا میں جائے گا تو وہ تو مر ہی جائے گا, وہ اپنی جان دے گا تو سب کی جان بولو کیا ہوگی؟ بچ جائے گی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ انگلی اٹھائی, میں میرے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. اب حضرت یونس اتنے خوبصورت تھے, سب نے کہا اتنے خوبصورت کو کیسے دریا میں, کہا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے, آپ تو بہت چہرے سے معصوم لگتے ہو, آپ ایسا نہیں کر سکتے. حضرت یونس نے فرمایا میں میرے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہوں. سب نے کہا نہیں آپ کو ہم نہیں دریا میں جانے دیں گے, آپ کی روح نکل جائے گی, آپ کی جان چلی جائے گی. اور پانی تھپڑے مار رہا ہے, ہچکولے مار رہا ہے, کشتی ادھر سے ادھر ہو رہی ہے. تو کہا کہ کیا کرے؟ کہا چھٹی اڑاؤ, کشتی میں جتنے ہیں سب کے نام کی چھٹی اڑاتے نا, جس کو کہتے قرعہ اندازی. کیا کہتے ہیں؟ قرعہ اندازی, چھٹی. 3 مرتبہ چھٹی اڑائی, تینوں مرتبہ نام کن کا؟ حضرت یونس کا. ابھی کوئی کچھ کہے, حضرت یونس نے خود بولو
دریا میں جیسے دریا میں چھلانگ لگائی پانی تو بالکل صحیح ہو گیا، کشتی برابر چلنے لگی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے دریا میں چھلانگ لگایا، ایک مچھلی تیاری تھی ایسا منہ کھول کے، سیدھے حضرت یونس انٹر، کدھر؟ کس کے پیٹ میں؟ میں نے بولو نا کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ میرے پیاروں 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کون؟ بہت عجب ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنا 40 دن 40 رات، انسان کا، نبی کا، حضرت یونس کا بہت مشکل، ہمارے پیٹ میں مچھلی رہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے سال کے بعد ڈمن آیا، یہ سوچ کر آیا امتیاز بھائی پاپلیٹ کھلائے گا، اور میرے کو ہمارا وہ شاہ نواز کا ہے، وہ میرے کو بولا بھی شام کو 5 بجے آ جاؤ امتیاز بھائی نے پاپلیٹ بنائی ہے۔ یہاں دسترخوان پہ دیکھا تو سبزی ملے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے یوں شاہ نواز کو ہاتھ مارا، پاپلیٹ کا ہے؟ بولے نہیں بارش کے موسم میں نہیں کھلاتے۔ میں نے کہا پہلے بولا ہوتا تو بیان کینسل کرتا نا بھائی۔ اور کمال ہے، میں جب بھی دمن آیا نا ایک ہی گھر میں چولہا جلتا ہے، امتیاز بھائی کے گھر میں، باقی کے گھر میں، آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے؟ کبھی تو بولو نا کہ قاری صاحب ہمارے گھر پہ آ کے کھانا کھا لے، پھوک پھوک بھی ماروں گا، برکت بھی ہو جائے گی گھر میں۔ بڑے کنجوس دمن والے بھائی، حالانکہ میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہ سب جانے پہچانے چہرے ہیں، لیکن کوئی حرام برابر جو دمن میں دعوت دیتا ہوئے تو 6 سال کے بعد وہ بھی امتیاز بھائی کو فون کر کے بھائی بلانا، بھائی بلانا، اور صحیح میں بلایا، پاپلیٹ ہی نہیں آج کھانے میں۔ چلو کوئی بات نہیں، ادھار بعد میں کھلاؤ گے نا انشاءاللہ۔ بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت یونس کہاں چلے گئے؟ قرآن کریم نے اتنے پیارے انداز میں کہا ہے، میرے پیاروں، قرآن کریم کہتا ہے میرا نبی یونس 3 اندھیروں میں ہے، کیونکہ رات ہوئی تو بولو رات کا اندھیرا، نمبر 2 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور مچھلی کچھ اوپر نہیں تھی، ایک دم نیچے سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ اللہ کہتے 40 دن 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، کتنے اندھیروں میں؟ وہ اللہ ہی توفیق دینے والا۔ 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس نے دعا مانگی۔ کہاں دعا مانگی؟ رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں، 3 اندھیروں میں حضرت یونس نے دعا مانگی۔ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی میرے پیاروں، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا مچھلی اوپر آؤ، اپنا منہ کھولو۔ مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس باہر کنارے پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا یونس اتنی پیاری دعا مانگی ہے، اب تھوڑا صبر کر لے، جنت کا کھانا اور جنت کا کپڑا تیرے حوالے کر دیا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ نے کہا پھر تمہیں نبی بنا دیا ہے، پھر تمہیں تمہاری قوم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ میرے دوستو یہ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت لمبے زمانے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور محرم کا مہینہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ آئی کہ حضرت یونس نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، آج آپ کو بھی یہ دعا دی جا رہی ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دعا حضرت یونس نے مانگی تھی، مصیبت دور ہو گئی، مچھلی کے اندھیروں سے نکل گئے، رات کے اندھیرے سے نکل گئے، سمندر کے اندھیروں سے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آخری نبی، آپ کا امتی بھی دل سے یہ دعا مانگے گا، اس کی بھی ساری مصیبتوں کو اللہ دور کر دے گا۔ کون سی دعا سننا ہے آپ کو؟ وہ دعا میں بھی وہی ہے، اصل کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا 17واں پارہ، بولو کون سا پارہ؟ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، کیا فرمایا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت یونس چلے گئے تھے، کہاں؟ کشتی میں، غصے ہو کر چلے گئے، ہے نا، پرمیشن کے بغیر چلے گئے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر یونس اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور
ناراض ہو کر چلے گئے۔ اللہ فرماتے وہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں رکھا۔ نمبر 1 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رات کا اندھیرا، نمبر 3 سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ لیکن 40 رات کے بعد پورا مجمع بولے گا حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ حضرت یونس نے فرمایا میں سمجھ گیا اللہ کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون؟ حضرت یونس نے فرمایا سبحانک، اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا پاک ہے۔ اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، معاف کرنے والا کون؟ بس جیسے حضرت یونس نے یہ دعا مانگی کیا آیا؟ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بولو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یونس کی آواز کو سن لیا، ساری مصیبتیں دور کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ آپ کا امتی بھی یہی دعا مانگے گا، ساری مصیبتیں دور کر دیں گے۔ بولو نا کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پورا واقعہ محرم کا، اور یہ مہینہ بھی کون سا؟ محرم کا۔ خیر میرے دوستو، میرے کو کتنی باتیں آپ کے سامنے کرنی تھی؟ کتنی ہوئی؟ کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ، کیونکہ قرآن ہے تو کلمہ ہے، قرآن نہیں تو کلمہ بھی نہیں ہے۔ جتنا قرآن پڑھو گے اتنے سینے میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب بولو۔ نہیں آتا ہوگا تو جاؤ مولانا کے پاس جاؤ، امام صاحب کے پاس جاؤ، کسی بھی پڑھے لکھے کے پاس جاؤ، جا کر خالی آپ اتنا بولو گے کہ مولانا میرے کو 10 منٹ دو گے نا آپ؟ میرا یہ ٹائم ہے مولانا، میرے کو قرآن سیکھنا ہے، مجھے یقین ہے کوئی عالم منع نہیں کرے گا، کوئی امام منع نہیں کرے گا۔ اور آپ کا دمن جو ہے نا ماشاءاللہ، یہاں مدرسہ ہے، یہاں حافظین ہے، یہاں قراء ہے، یہاں علماء ہے۔ میرے دوستو کتنا بد نصیب ہوگا، کنواں سامنے ہے پھر بھی پیاسا کا پیاسا رہتا ہے۔ اس لئے کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ۔ ہم زیادہ وقت نہیں مانگ رہے آپ سے۔ کتنا وقت مانگ رہے ہیں؟ آدھا۔ اب آپ بولو تو میں دوسری بات پر آ جاؤں، دوسری بات پر آ جاؤں۔ ارے ہاں بولو یا نہ بولو، کیونکہ اب میرے کو معلوم ہے کوئی کھلائے گا ولائے گا نہیں۔ میرے کو گھر پہ جاؤں، گھر بھی جاؤں گا تو بیوی بھی نہیں دیکھی۔ صحیح میں رات کو 1-1, 2-2, 3-3 بجے مولانا آپ بھی بیان کرتے ہیں، ہم جب بیان کر کے گھر پہ جاتے ہیں تو کبھی رات کے 2 بجے 3 بجے ہوتے، بیوی دیوے کچھ فون کرو، آ گئے دروازہ کھولا، یہ بھی نہیں معلوم کہ بیان کر کے آیا ہے، چپ چاپ اپنا جا کے سو جانے کا، بھول سے بھی بولنے کا نہیں کہ چائے پینے کا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ نہ آپ کی بیوی تو فرشتہ بن کے پیدا ہوئی۔ ارے کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ بیوی کا معاملہ بہت ڈینجر ہے، بڑا ٹینشن ہے۔ کرو تو بھی مسئلہ، شادی نہ کرو یہ ایسا لڈو ہے، کھاوے تو بھی پچھتاوے، نہ کھاوے تو بھی پچھتاوے۔ اور میرے پاس کتنے مرتبہ معلوم میں تعویذ دیتا نا، تعویذ دیتا، کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ وہ جوان روتا ہے اور روتا روتا کہتا ہے قاری صاحب میں کو تعویذ دو نا، 6 مہینہ ہو گیا میری بیوی چلی گئی آتی نہیں ہے، میری بیوی چلی گئی آتی نہیں۔ میں بھی جان بوجھ کر خالی روتا ہوں، میں کہتا میرے کو تعویذ دے، تیری آتی نہیں، میری جاتی نہیں۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا تمہاری شادی ہوئی؟ میں تم سب کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہوئی نا تو تم لوگ کان میں تھوڑا انگلی رکھ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک بیوی کو معلوم نہیں کیا ہوا، اچھا یہ سوال جو میں پوچھ رہا ہوں نا، ہم جتنے شادی والے نا سب کو بیوی نے پوچھا ہے، بھلے وہ ابھی بولے گا نہیں۔ باقی ایک بیوی ہے مفتی زبیر، بیوی یہ سوال ضرور شوہر کو پوچھتی ہے آپ کتنا پیار کرتے ہو؟ پہلے پوچھی کہ آپ میرے سے محبت کرتے ہو؟ کہہ رہا ہاں آئی لو یو، کتنا پیار کرتے ہو؟
بولو ہر شادی والا بولے، بڈھا بھی بولے، بڈھی نے بھی کسی زمانے میں تو پوچھا ہوگا، بھلے ابھی نہیں پوچھتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، بہت پیارا فارمولا۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کو پوچھا آپ کتنا پیار کرتے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ ارے آپ لوگ بولو نا کیا جواب دیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میری بیوی میرے کو پوچھ رہی آپ کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دیں گے آپ ایسا بولیں گے میرا موبائل چیک کر؟ سیدھا جواب یہ ہوگا بہت۔ بولو کیا جواب ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا ہسبینڈ نے، بھائی تو پوچھ رہی کتنا پیار کرتے ہو، کتلو پریم کرو چھو؟ اس نے جواب دیا میں بہت پیار کر۔ تو بیوی تو ڈمن کی تھی، نہیں میرے کو بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو۔ اس نے کہا بہت 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 پیار کرتا ہوں، لیکن وہ ڈمن کی مانی نہیں میرے کو پلیز پلیز بتاؤ نا، سچی بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو۔ تو اس نے کہا آئی لو یو، آئی مس یو، جتنے ڈائلوگ بولنے تھے سب بول گیا، تیرے کو بہت 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 بہت۔ لیکن وہ ڈمن کی مانے نہیں، پھر پوچھے کتنا پیار کرتے ہو، اس کا دماغ گیا، یہ بھی تو کام دھندے سے تھکا ہوا آیا تھا، کہا اتنا پیار کرتا، اتنا پیار کرتا، اتنا پیار کرتا، جیسا لیلا مجنو کا پیار۔ بیوی نے کہا ڈھونگ مت کرو، ابھی صبح تو لڑکے گئے تھے، کیا لیلا مجنو کا پیار۔ پھر بیوی نے وہی سوال پوچھا، اب اس کا دماغ گیا، اس نے کہا میں اتنا پیار کرتا، اتنا پیار کرتا، اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسے ایک اور لے کے آ جاؤں۔ یہ ایسا فارمولا ہے، میں نے بھی استعمال کیا، بیوی اس کے بعد کبھی نہیں پوچھتی کتنا پیار کرتا۔ تم لوگ کو بھی کام آئے گا شادی کے بعد بھائی۔ خیر اللہ آپ کو ہنساتا رکھے۔ یہ میرے کو پانی دے رہا ہے، بتا رہا ہے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، ڈاکٹر کا اعلان تھا وہ ہو گیا، ابھی تو میں ایک بات پر آیا ہوں بھائی، اور ڈمن والا واپس کب بلائے گا اللہ بہتر جانے۔ بھائی بولو، میں بولو، بند کرنا ہے تو بند کر دو، 2 باتیں بعد میں ادھر رہے گی۔ تو چلو دوسری بات پر آ جاوے ہم، وہ ہے پہلی بات آدھا گھنٹہ، دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی؟ سچی دیکھو محبت ہم لوگ سب کرتے، جو دارو پیتا ہے نا، روزانہ دارو پیتا ہے نا، اس کو بھی جا کر کہو محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے نبی، محبت۔ وہ نشے کی حالت میں بھی بولے گا میں محبت کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ جوا کھیلنے والا بھی محبت کرتا ہے۔ یہاں محبت کا سوال ہی نہیں ہے، دیکھو سمجھنا، برابر سمجھنا، میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بول رہا ہوں نا، الحمدللہ بولو الحمدللہ، ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، محبت کا سوال نہیں ہے۔ وہ محبت کرو جو ہمارے نبی چاہتے ہیں، وہ محبت کرو جو ہمارے نبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا آپ سے محبت تو سب کرتے، مگر what type of محبت، which type of محبت، کون سی محبت کرنا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کا مطلب یہ ہوگا، سب کی محبت پیچھے ہوگی، مصطفیٰ کی محبت۔ بیوی ہماری کہے یہ کرنا ہے، مصطفیٰ کہے نہیں گناہ ہے، ماں کہے یہ کرنا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہمارے نبی کہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ بیوی کہتی ہے ہاں، ہمارے نبی فرماتے ہیں نہیں، ماں کہتی ہے ہاں، نبی فرماتے ہیں نہیں۔ اب ہم ہاں پہ جاتے یا نہیں پہ جاتے؟ ہاں پہ گئے، بیوی کی بات مانا، امی کی بات مانا، ہمارا ایمان ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اور اگر ہم نبی کی بات مانے، بیوی کی محبت پیچھے، ماں کی محبت پیچھے، ابا کی محبت پیچھے، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جا تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب کی محبت بولو پیچھے، نبی کی محبت۔ ہم کو ہمارے اوپر وہ حق نہیں ہے جو ہمارے نبی کو ہمارے اوپر حق ہے، بولو ہم کو ہمارے اوپر وہ ادھیکار نہیں ہے۔ بھئی میں قاری احمد علی، میں قاری احمد علی، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، بولو میں اپنے آپ کو
میں اپنے سے قریب ہوں، میں اپنے سے قریب ہوں۔ اللہ فرماتے نہیں، تو اتنا قریب نہیں ہے جتنا نبی اپنے امتی سے قریب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا جتنا میرا نبی محمد الرسول اللہ اپنے امتیوں سے زیادہ قریب۔ ہم کو ہمارے اوپر حق نہیں، اپنی جان پر وہ ادھیکار نہیں ہے جو نبی کو اپنے ہر امتی پر ادھیکار ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ محبت اسی سے کرو جس کا کوئی ثانی نہ ہوئے۔ ہالی ووڈ والے سے محبت، بالی ووڈ والے سے محبت، کائے کو محبت؟ عقل میں آتی ہے بات کرنے کا محبت۔ ہاں کرکٹ سے محبت کرنے کا عقل میں آتا ہے، ہاں منع نہیں کرنا، ہاں بول رہا ہوں۔ ہماری عقل کہتی ہے کرکٹر سے محبت کرو، ہالی ووڈ سے محبت کرو، بالی ووڈ سے محبت کرو، کیونکہ وہ سب کمال بتاتے ہیں۔ کرکٹر میدان میں کمال بتاتے ہیں، فٹ بال والا اور سپورٹس مین سب میدان پہ کمال بتاتے ہیں۔ ہالی ووڈ بالی ووڈ والے یہ سب پردے پہ کمال بتاتے ہیں، لیکن میرے دمن والوں وہ کمال بتاتے، بے شک بتاتے، اس کا انکار نہیں ہے، بتاتے کمال، لیکن وہ زمین پہ پیدا ہوتے زمین پہ کمال بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ ہمارے آقا جو زمین مکہ پر پیدا ہوئے اور کمال کہاں بتاوے؟ ارے وہ تو کمال کہاں بتاوے؟ آسمان زمین پر تو ہمارے نبی کے ہزاروں کمالات ہوں گے۔ آپ کو ایک بات یاد ہے؟ بتاؤ ٹائم تو نہیں ہو رہا؟ نہیں ٹائم ہو رہا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک صحابی، معلوم نہیں دمن والے نام تو سنا ہوگا، علماء نے تو بے شک سنا ہوگا۔ ایک صحابی بہت غریب تھے، ان کا نام تھا مقداد۔ ساتھ میں بولو MIQDAD، مقداد، ایک بہت غریب صحابی۔ وہ معلوم ہے اتنا کپڑا پہنے، یہاں سے کپڑا شروع ہوتا یہاں ختم ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھے، ایمان والے ہیں اور ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ بہت بھوکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا دیکھو مقداد آئے ہیں، ان کے پاس بھرپور کپڑا بھی نہیں ہے اور ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ ارے وہ صحابہ جو بیٹھے، کسی کے گھر میں کھانا ہو تو ان کو لے جاؤ اور کھانا 2 روٹی کھلا دو یا کچھ کھانا ان کو کھلا دو۔ معلوم ہے سارے صحابہ چلے گئے کہ ان کے گھر میں کھانا برابر تھا ہی نہیں۔ آخر میں ہمارے نبی ان کو لے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے نبی لے گئے، جو کھلا نہ کھلا، پھر ہمارے نبی نے فرمایا مقداد یہ تو روز کا معاملہ ہے، تم ایک کام کرو۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ دیکھو یہ میری ایک بکری ہے، کیا ہے؟ یہ روزانہ 2 پیالہ دودھ دیتی ہے۔ کتنا؟ 2 پیالہ دودھ دیتی ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت مقداد کو فرمایا جو بھی تم کو مزدوری کرنا ہے کرو، لیکن رات کو جب تم آؤ عشاء کی نماز ہو جاوے، یہ بکری کے تھن میں سے کتنے پیالے دودھ نکال لیں گے؟ ہمارے نبی نے 2 پیالے بھی دیے، لکڑے کے پیالے دے دیے۔ کہا دیکھو مقداد 1 پیالہ تم کو پی جانے کا، یہ تمہارے پورے دن کی خوراک ہو گئی، اور دوسرا پیالہ جو ہے نا وہ اوپر سے کور کر کے رکھ دینا، میں رات کو جب آؤں گا، میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا جب کام مکمل ہوگا میں آؤں گا، میں اپنے حصے کا، ساتھ میں بولو، میں اپنے حصے کا دودھ پی لوں گا۔ ہو گیا برابر۔ ہاں اب حضرت مقداد روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے آوے، بکری کے تھن میں سے، وہ ایک ہی بکری تھی، اس کے تھن میں سے دودھ نکالے، 2 پیالے لکڑی کے تیار تھے، 1 پیالے میں نکالے، حضرت مقداد خود پی جائے، وہ میرا حصہ ہے، اور ایک کو آرام سے ایک دم صاف ستھرا کر کے رکھے۔ اللہ کے رسول آئیں گے، اور حضرت مقداد کہتے میں وہیں سوتا تھا، روز رات کو اللہ کے رسول آتے تھے، فرماتے کیا میرے نبی کی شان تھی، جب رات کو آتے تھے سلام کرتے تھے، سلام کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جاگنے والا جواب دے دے، سونے والے کی نیند خراب نہ ہوئے۔ کاش ہم بھی ایسا سب کا خیال رکھنے والے بنے۔ ہمارے نبی سلام کرتے تھے، ایسا سلام انداز تھا، کوئی جاگنے والا ہو تو جواب دے دے، اور سونے والے کی نیند۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی جماعت میں نکلتے، رات کو آئے گا، مسجد میں آیا 1-2 بجے، السلام علیکم، وہ بیچارہ جو سویا تھا اس کی نیند خراب کر دیا تو نے، ایسے کیسی سنت زندہ کیا کہ سامنے والے کی نیند خراب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں ہمارے نبی ایسا سلام۔ اب ایک دن حضرت مقداد کیا کہتے، عشاء کی نماز کے بعد آیا، بکری کا دودھ نکالا، کتنے پیالے؟ کہا میرا پیالہ، بولو، کہتے شیطان نے میرے کو دماغ میں بانٹ ڈالا، کتنا بھوکا ہے تو دوسرا پیالہ بھی پی جانے، حالانکہ وہ تو میرے نبی کا حصہ ہے، لیکن کہتے شیطان نے میرے کو اتنا ورگلایا، بھوک لگی ہے،
صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، کتنے دن سے ایک ہی پیالہ دودھ کا پیتا ہے، کہاں پیٹ بھرتا ہے اپنا دوسرا پیالہ؟ تو پھر کہتے میرے کو دماغ میں کھایا نہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو شیطان نے ارے وہ تو ابھی حضرت ابو بکر کو کہیں گے، عمر کو کہیں گے، عثمان کو کہیں گے، علی کو کہیں گے، مدینے والے کو کہیں گے، سب کھانے کا دسترخوان لا کے رکھ دیں گے. ارے وہ تو چاہیں گے تو آسمان سے بھی دسترخوان آ جائے گا. ایک پیالے دودھ سے کیا ہو جانے والا؟ حضرت مقداد کہتے شیطان نے بہکایا، میں نے وہ پیالہ بولو پی لیا. کہا پینے کے بعد پھر وہی شیطان میرے کو کہتا ہے اب آئیں نے بد دعا کریں گے تو کیا کرو گے؟ اب آئیں گے کیونکہ وہ بھی تو بھوکے آتے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا نہیں دیکھیں گے. اب مقداد کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس ایک چادر تھی، وہ بھی اتنی چھوٹی چادر تھی، پاؤں پہ رکھتا تو چہرہ کھلا رہتا، چہرے پہ رکھتا تو پاؤں کھلا رہتا. یہ سب ہم کو ڈمبن میں سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ان کے اوپر گزرتی ہوگی. کہتے میں نے جان بوجھ کر چادر کو ایسے چہرے پہ رکھا اور تھوڑا سا اس میں سوراخ تھا وہاں آنکھ کی طرف رکھا، اور کہتے میرے کو نیند نہ آئے اور میں اندر سے رو رو کر کہوں اللہ ابھی آئیں گے دودھ نہیں ملے گا تو وہ بد دعا کریں گے، میرا تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا. اللہ میرا کیا ہو گیا؟ اللہ میرے اندر اگر ہمت ہوتی تو وہ دودھ جو پیٹ میں گیا وہ واپس نکال لیتا، لیکن اندر جانے والی چیز واپس آتی بھی نہیں. اللہ میں کیا کہتے میں سوچ رہا تھا اتنے میں آواز آئی السلام علیکم. وہی آواز کہ جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والے کی نیند ڈسٹرب، یعنی میرے نبی آئے. حضرت مقداد کہتے میں نے سلام سنا کیونکہ میں، لیکن جواب کیونکہ میرے کو تو ایسا بتانا تھا کہ میں سو رہا ہوں، کیونکہ جواب کون دے گا دودھ کا. کہتے ہیں میں برابر وہ سوراخ میں سے دیکھا میرے نبی آئے، وضو کیا، بولو سبحان اللہ، 2 رکعت نماز پڑھی، بولو سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت مقداد کہتے ہیں وہ دودھ کی طرف گئے اور میرا پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. کہا انہوں نے دیکھا تو دودھ نہیں تھا. کہتے ہیں انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھایا. حضرت مقداد کہتے ہیں گیا میں گیا، کام سے گیا، لیکن حضرت مقداد کہتے ہیں میرے کو آواز آئی، دھیرے دھیرے دعا مانگ رہے تھے اللہ جس نے پیا اس کو اور پلا دے، اللہ جس نے پیا اس کو اور پلا دے، جس نے مجھے کھلایا اسے اور کھلا دے. کون ایسی دعا دے گا؟ اللہ پینے والے کو پلا دے، کھانے والے کو. حضرت مقداد کہتے اتنی خوشی ہوئی کہ بد دعا تو نہیں ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے. پھر حضرت مقداد کہتے لیکن میں تو وہی سے ہی جیسے سو رہا ہوں. کہتے میں نے دیکھا میرے نبی وہ بکری کی طرف گئے تو میں سوچنے لگا بکری کی طرف کیوں جا رہے؟ حضرت مقداد کہتے وہی سوراخ میں سے میں نے دیکھا تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے یوں کیا تو دودھ نکلنا شروع ہوا، اور ہمارے نبی نے دونوں پیالے، میرا پیالہ بھی بھرا اپنا پیالہ بھی بھرا. جب بھر گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا مقداد. تو حضرت مقداد کہتے ہیں وہ جیسا کرتے نہیں کیا ہوا اللہ کے رسول؟ ہمارے نبی نے کہا تم سوئے کب تھے؟ جب سے آیا ہو تب سے جاگے ہوئے ہو تم. حضرت مقداد رو پڑے. کہا اللہ کے رسول آپ کے حصے کا دودھ پی لیا. کہا ہمارے نبی نے فرمایا لے مقداد اب تو بھی پیے گا میں بھی پیوں گا، آمنے سامنے پیئیں گے. حضرت مقداد روتے گئے اور کہتے گئے اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. کیا نبی ہم کو ملے میرے پیاروں، کیا نبی ملے. یہ تو اپنوں کے ساتھ معاملہ. میرے پیاروں آج ہم لوگ اپنوں کے ساتھ کتنا غلط معاملہ کرتے. آپ کو ایک واقعہ سنا کر اب بات کے ختم پر جاؤں گا. میرے دوستو آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی ہجرت کیے کہاں سے؟ ارے بولو نا کہاں سے ہجرت کیے؟ مکہ سے. کہاں پر آئے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا کہاں پر آئے؟ مدینہ آئے. اور ہجرت کا ثواب بھائی وطن سے بے وطن ہمارے نبی، اور ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب ہجرت کیے ہیں تو کھل کے کیے چپکے چپکے کیے؟ چپکے چپکے، کسی کو پتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی چپ چاپ نکل گئے. حضرت ابو بکر بھی نکل گئے اور وہاں مکے میں اعلان ہوا کوئی محمد کو لے کر آئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. مکے میں اعلان ہوا کوئی محمد کو لے کر آئے، زندہ یا جو حال میں لے کر آئے 100 عربی اونٹوں کا انعام اسے دیا جائے گا. لیکن ہمارے نبی تو چپکے چپکے نکل گئے. اور آپ کو معلوم ہے غار میں گئے. کون سا غار؟ غار ثور. بولو غار ثور. اور اس میں حضرت ابو بکر اور ہمارے نبی. حضرت ابو بکر فرماتے میری زندگی کے سب سے پیارے دن وہ غار ثور میں تھے کیونکہ وہاں صرف 2 ہی تھے. میں نبی کو دیکھا کرتا تھا، نبی مجھے دیکھا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا۔ اچھا غار ثور سے جب نکلے نا ہمارے نبی، اور ساتھ میں کون تھے حضرت؟ جا رہے چپکے چپکے، کسی کو پتہ نہیں، مکے میں اعلان ہو رہا ہے 100 اونٹ ملیں گے۔ معلوم ہے حضرت ابو بکر نے دیکھا پیچھے کوئی گھوڑے پہ آ رہا ہے، ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے گھوڑے کے، تو ہاں حضرت ابو بکر نے دیکھا، پھر کہا پیارے نبی ایک آ رہا ہے، مکے کا جوان آ رہا ہے، نام ہے سراقہ۔ بولو کیا نام ہے؟ اور وہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے پہلوان ہے۔ کہا وہ آ رہے، ایمان قبول نہیں کیا تھا، ہاں ایمان والے نہیں تھے۔ کہا وہ سراقہ آ رہے اور 100 اونٹ کی لالچ میں آ رہے۔ ہمارے نبی، کوئی دوسرا ہو تو گھبرا جائے نا، ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو، اس میں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بہت قریب آ گیا ہے، بالکل اس کی نظر ہماری نظر سے مل رہی ہے، بہت قریب ہے اللہ کے رسول۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، یوں سراقہ کی طرف دیکھا، یہ ہمارے نبی کی نظر مبارک سراقہ کی آنکھوں پر، سراقہ کی آنکھ ہمارے نبی کی نظر مبارک کو دیکھے، بس جیسے ہمارے نبی نے دیکھا سراقہ کا گھوڑا زمین میں ڈھسنا شروع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ گھوڑے کے چاروں پاؤں ڈھسنے لگے، اور وہ سراقہ سمجھ گیا کہ میں غلط جگہ پر آیا ہوں۔ وہیں سے کہتا ہے محمد، او محمد، محمد میں اسلام نہیں لایا ہوں، میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی نظر نے میرے گھوڑے کو اندر ڈھسا دیا ہے، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا اور آپ کی خبر بھی کسی کو نہیں بھیجوں گا، آپ صرف میرے کو یہاں سے نکالے۔ ہمارے نبی نے پھر یوں کر کے دیکھا، وہ پہلے نظر جلال تھی تو گھوڑے کا پاؤں ڈھس گیا، نظر جمال گئی تو گھوڑے کا پاؤں واپس اوپر آ گیا۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی چلنے، کوئی جواب نہیں۔ تھوڑا آگے گئے، وہ سراقہ جو تھا نا اس کو خیال آیا 100 اونٹ کا سوال ہے، اور ابھی تو میں برابر ہو گیا، گھوڑا بھی باہر آ گیا، میں بھی تو تندرست ہوں، ہو سکتا ہے زمین کا کوئی پرابلم ہوگا۔ پھر گھوڑا لے کے پیچھے دوڑا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول پھر آ رہا ہے، وہی سراقہ آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آنے دو۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جیسے سراقہ قریب آئے، ہمارے نبی کی نظر جلال، اب جو گھوڑا پھٹ کر کے جو ڈسا ہے اندر، تو سراقہ نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں واپس چلا جاؤں گا، مکہ جاؤں گا، میں کسی کو خبر نہیں کروں گا، نہیں خبر کروں گا۔ ہمارے نبی نے پھر جو نظر جمال ڈالی، گھوڑا اوپر آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب سراقہ کیا کہتا ہے؟ نہیں محمد، میں آپ کو نہیں پکڑنے نہیں آ رہا ہوں، اب ٹھہر جاؤ، صرف ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کی۔ مجھے اسلام بھی مذہب بھی قبول نہیں کرنا ہے، لیکن میں صرف آپ کی ملاقات دے دو، میں کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم کسی کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ مکہ والے میرا انتظار کرتے، میں جا کر کہوں گا کون سے راستے سے گئے، بھائی میرے کو معلوم ہی نہیں، میں تو سارے راستے پر گیا لیکن مجھے کہیں محمد پتہ نہیں دکھے، کہیں حضرت ابو بکر مجھے نہ دکھے۔ ہمارے نبی نے کہا آ جاؤ ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اب سننا کیا شان ہوگی، سچ بتاؤ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سراقہ کے ساتھ ملاقات کرتے۔ ہاں ایسی طاقت ملی ہو تو کیسے تماچے مارے ہوتے پکڑ پکڑ کے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ملاقات کر کے کہا سراقہ جاؤ، ایک دن آئے گا تم ایمان قبول کرو گے۔ بولو سبحان اللہ، کیونکہ آج تمہارا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے لگ چکا ہے۔ بولو سبحان۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سراقہ، دیکھو یہ بات سمجھ میں نہیں آوے، چپکے مکے سے نکلے ہیں، کسی کو خبر نہیں کیے، اور ہمارے نبی فرماتے اے سراقہ ایک زمانہ آئے گا ایران کو ہم فتح کریں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اے سراقہ، ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا، اس کے ہاتھ میں جو بڑے بڑے سونے کے کنگن ہیں، ایک دن وہ تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ جا سراقہ چلا جا۔ میرے دوستوں میں اور لمبا واقعہ نہیں سناؤں گا، اتنا بتاؤں گا کہ ایک وقت آیا سراقہ پھر مدینہ آئے اور آ کر کہا میرے نبی آپ میرے آقا ہو، میں آپ کا غلام ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بولو حضرت سراقہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پاس چلے گئے، اللہ کی رحمت میں گئے، پردہ فرما گئے۔ کن کا دور آیا؟ جلدی جلدی بولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کا دور آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر کے دور میں سراقہ بیمار ہوئے، بہت بیمار، بہت سخت بخار، پورا بدن تڑپے۔ کچھ لوگ آئے، کہا سراقہ کلمہ پڑھ لو، وقت آ گیا ہے تمہارا، وقت تمہارا آ گیا۔ حضرت سراقہ نے کہا کون کہتا میں مروں گا؟ سب نے کہا تمہاری بیماری بتاتی ہے۔
کہا موت کے فرشتے کی ہمت نہیں کہ سراقہ کے پاس آئے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا جب تک کسرا کا کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آئے گا وہاں تک موت کا فرشتہ میرے قریب میں نہیں آئے گا، موت کا فرشتہ میرے قریب نہیں آئے گا، سب جھوٹ، میرے نبی سے بڑھ کر سچا، اور وہی ہوا۔ ہاں حضرت سراقہ واپس صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا، بولو سبحان اللہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اور وہ جو صحابہ ایران کو فتح کر کے آئے ہیں، اور بڑا لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر کو آ کر کہا الحمدللہ ایران فتح ہو گیا۔ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارکبادی نہیں دی، سب سے پہلے یہ پوچھا کسرا کا کنگن کہاں ہے؟ کسرا جو ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنتا تھا، کہا تو ایک صحابی بڑی چادر لے کر آئے، کہا حضرت عمر امیر المومنین یہ چادر ہے، اس میں اس کے کنگن رکھے ہوئے ہیں۔ ارے ہم اس جگہ پر ہوتے تھے فوراً اندر ڈال دیتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ حضرت عمر نے دوسرا اعلان کیا سراقہ کہاں ہے؟ وہ سراقہ کہیں کونے میں، وہ تو بڑھاپا تھا ان کا، یوں بیٹھے تھے، کہا آؤ سراقہ آؤ، یہ کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو وہ سونے کے کنگن پہنائے اور کہا سراقہ اس کو ہوا میں لہراؤ تاکہ مدینے والے سب کو پتا چلے کہ میرے نبی جو کہتے تھے قیامت آ سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو ایسے پیارے نبی کہاں ملیں گے ہم کو؟ میں آخری بات پر آ رہا ہوں، بہت پیار کرتے ہم سے ہمارے نبی، بولو صلی اللہ، پیار سے بولو نا صلی اللہ۔ اللہ سب کو حج پہ لے جاوے، اللہ سب کو مدینہ لے جاوے، اللہ سب کو عمرہ کراوے۔ یاد آتی ہوگی نا؟ بہت یاد آتی ہے ہمارے نبی کی، بہت پیار کرتے تھے۔ جو دشمن سراقہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوں گے کہ دشمنی کی حالت میں کہتے کسرا کے کنگن سونے کے تیرے ہاتھوں میں آئیں گے، جو غیروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوں گے اپنوں سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اے دمن والوں، میرے ایک سوال کا جواب دو، یہاں سے بات ختم کروں گا، تیسری بات کو 2 منٹ میں ختم کروں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب بول دو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت میں ایک منظر، بس میں بہت لمبا بیان کر چکا، قیامت میں ایک منظر کیسا آئے گا معلوم ہے؟ سب ممبر لگے ہوں گے پورے میدان میں، بولو کیا لگے ہوں گے؟ یہ جیسے کرسی ہے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے ممبر لگے ہوں گے، اور ہر ممبر پہ تختی لگی ہوگی، حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت نوح، یعنی کس کے ممبر لگے ہوں گے؟ نبیوں کے۔ 1,00,000 سے زیادہ ممبر لگے ہوں گے، نبیوں کے ممبر لگے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا آدم اجلس علی المنبر، یا یوسف اجلس علی المنبر، اعلان ہوگا وہ نبی آ جاؤ اپنے ممبر پر بیٹھو، آؤ وہ نبی آ جاؤ۔ معلوم ہے سارے نبی جب اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے اے سارے نبیوں، اب میرے آخری نبی جو تمہارے امام ہیں ان کا ممبر آ رہا ہے، بولو سبحان۔ کیا شاندار، کیا جاندار، کیسا چمکتا ہوا وہ ممبر ہوگا۔ جب وہ ممبر آئے گا اس پر لکھا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کا اعلان ہوگا یا احمد اجلس علی المنبر۔ ہمارے نبی کا نام زمین پہ محمد، آسمان پہ احمد، بس اعلان ہوگا۔ کیا میں نہیں بتا سکتا ہوں کیا شان ہوگی ہمارے نبی کی، اپنے ممبر کے پاس دیکھو آئیں گے، سمجھو یہ ممبر ہے، ہمارے نبی ممبر کے پاس آئیں گے، یہ جو ہوتا ہے نا آم رکھنے کا، ہاتھ رکھنے کا جو دستہ ہوتا ہے نا، یہاں ہمارے نبی آئیں گے، ممبر پر یوں ہاتھ رکھیں گے اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے یا احمد اجلس اجلس، احمد بیٹھ جاؤ، آپ اپنے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے نبی پوچھیں گے اللہ میں بیٹھوں گا پھر کیا ہوگا؟ بیٹھ جاؤں گا، پھر اللہ کہتے میری قسم بیٹھ جاؤ میرے مصطفیٰ۔ سارے نبی انتظار کر رہے ہیں، سب بیٹھ گئے، آپ بھی بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے میری قسم سارے ممبروں کو اٹھایا جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میری رحمت کے جھونکے آئیں گے، بولو سبحان اللہ، میری مغفرت کے جھونکے آئیں گے، بولو سبحان اللہ، امت میں محبوبیت تمہیں ملے گی، بولو سبحان اللہ، تمہیں مقبولیت ملے گی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے عرش کے نیچے سے جنت کی ہواؤں کے جھونکے سے آپ سب کے ممبروں کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر لے جایا جائے گا، بس آپ کا انتظار ہے، آپ بیٹھو کہ یہ کاروائی۔ ہمارے نبی دمن والوں نہیں بیٹھیں گے، اللہ کہیں گے بیٹھ جاؤ، ہمارے نبی اشارہ کریں گے اللہ وہ ممبر کے پیچھے میدان ہے، وہاں بہت دھوپ ہے اللہ، بہت دھوپ ہے اللہ، وہاں میرے امتی کھڑے ہوئے ہیں اللہ،
उन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत देर से धूप में। अल्लाह, वहाँ मेरे सब उम्मती अल्लाह, मैं बैठूंगा, हम सब जन्नत में जाएंगे, मेरे उम्मती का क्या होगा और मेरे उम्मतियों का क्या होगा? ए डब्बन वालों, हम क्या जवाब देंगे क़यामत के मैदान में जब हमारे नबी ये कहेंगे और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, मेरे नबी मत रो, मेरे नबी दुनिया में भी बहुत रोए, आज क़यामत में भी रो रहे हो। अल्लाह क्या जवाब देंगे वो जवाब सुनना, मेरे नबी आज मेरी मर्जी नहीं, आज तेरी मर्जी होगी, तू जब तक राजी नहीं होगा वहां तक तेरे उम्मती को मैं जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। तू राजी होगा, जब तक तू राजी नहीं होगा वहां तक मैं तेरे उम्मतियों को जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। इसी को इशारे इशारे में अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरदा। फअरदा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं राजी हूँगा, नहीं कहा फतरदा, मेरा मुस्तफ़ा तुम राजी होंगे। वहाँ मेरे दोस्तों उस वक्त सहाबा ने पूछा आप क्या करोगे? हमारे नबी ने फरमाया मैं इशारा करता जाऊँगा, मेरा इशारा उसकी तरफ जाएगा जो मुझसे मोहब्बत करता होगा और मेरा इशारा होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे यही तो कहने के लिए आया हूँ, अगर आधा घंटा हम कुरान पढ़ेंगे तो दूसरी बात हम नबी से मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, इशारा हो जाएगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अब मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या करना है, क्योंकि मोहब्बत सबकी नहीं चलेगी, कौन सी मोहब्बत चलेगी वो भी आपको बताया गया। इसके लिए मेरे प्यारों नंबर 3 पर मैं आ रहा हूँ, 3 बातें थी ना, नंबर 3 पर आ रहा हूँ, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ बहुत सारे हैं जिन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी, इनका चेहरा बताता है फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मेरे क्या हमको शर्म नहीं आती नमाज छोड़ने? हम आखिरी दर्जे के बेशरम हैं, हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं। नबी के नवासे हजरत हुसैन मैदान करबला में नमाज छोड़े, अरे बोलो नमाज छोड़े। जब हज़रत हुसैन जैसे वो मौलाना यूसुफ साहब ने पढ़ा, मुझे कोफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूँ हज़रत हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब घोड़े पर बैठे होंगे और 2 बच्चों का जनाजा सामने रखा होगा, और उस वक्त क्या गुजरी होगी जब हज़रत हुसैन चादर ओढ़े हैं अपनी माँ की बनाई हुई, कौन? हज़रत फातिमा, तलवार हाथ में लिए अपने अब्बा हज़रत अली, इमामा पहना है काला अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जब घोड़े को एड़ लगा रहे आगे बढ़ते जा रहे, एक बच्ची, उनकी मासूम बच्ची सकीना की आवाज़ आती, अब्बा नहीं अब्बा, आपके भी बच्ची होगी, मेरी भी नवासी है, हमारे भी पोते पोती नवासे नवासी होगी, हमारे बच्चे होंगे। एक छोटी सी बच्ची कहती है अब्बा बच जाओ, क्योंकि यहाँ से जो गया है वो वापस नहीं आया है, जो गया है बोलो वापस नहीं आया है, अब्बा मत जाओ, मुझसे मोहब्बत करते हो ना। हजरत हुसैन घोड़े से उतरे, सारे लोग समझे अब नहीं जाएंगे, क्योंकि सकीना को सीने से लगाया, अब बच्ची थी ना, पेशानी चूमा, और फिर क्या कहा, बेटी आज एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना जान की मोहब्बत है, क्या करूं बेटी? मेरे नबी ने मुझे यही सिखाया था, प्यार करके जमीन पर रखा, घोड़े को एड़ लगाई और चले, और जो भी होना था हुआ मैदान करबला में। मगर असर की नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह को प्यारे हो गए। हालांकि जन्नत के फूल थे, जन्नत की खुशबू थे, जन्नत के जवानों के सरदार थे, जन्नत का सर्टिफिकेट मिला हुआ था, माल था, दौलत थी, मकान था, बीवी थी, बच्चे थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। मगर जाते जाते कहकर चले गए, नबी का नवासा जान दे सकता है मगर नमाज को कज़ा नहीं कर सकता है। अब मेरे प्यारों, शर्म चुल्लू भर पानी में डूब मरने का जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे ख्याल से क्लिप आपने देखी होगी लोनावला में, 6 मिनट की क्लिप, हाँ या नहीं? देखी नहीं देखी? बल्कि हमारे दमन में भी एक जमाने में पुल पे से बस गिरी थी, याद है आप लोगों को? स्कूल के बच्चे थे, उस वक्त मेरी भी जवानी थी, मैं आया था यहाँ पर। आप सच बताओ, वो जो 6 मिनट की क्लिप आपने लोनावला की देखी,
جس میں پانی آتا ہے اور اس کے بعد میں بچے پانی میں بہہ جاتے ہیں، اس کے بعد میں سب پانی. یہ تو 6 منٹ کی ہم نے دیکھا، کم سے کم 15 منٹ یہ سب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا. سچ بتاؤ ہم کو رونا آیا کہ نہیں آیا؟ کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر، ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب بچہ پانی میں بہتا ہوگا. آپ کو ایک بات بتاؤ، ہم لوگ روز اپنے اوپر یہ ظلم کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیا، بولو جو نماز چھوڑ دیا، پھر بولو جو نماز. سمجھ لو ہمارے نبی فرماتے وَتَرَا أَهْلُهُ وَمَالُهُ، سمجھ لو اس کی دکان میں آگ لگ گئی اور اس کی پوری فیملی پانی میں بہہ گئی. لیکن چونکہ ہم کو دکھتا نہیں نا کہ میرا کیا نقصان. آپ سوچو فجر کی نماز چھوڑے، نبی نے کہہ دیا اس کی دکان برباد ہو گئی، اس کی فیملی برباد ہو گئی. اب یہ روتا ہے کہ میری دکان نہیں چلتی، اب یہ روتا ہے کہ چلتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی، اب یہ روتا ہے کہ میری بیوی بات نہیں مانتی، میرا بچہ بات نہیں مانتا. تو وہ تو سب برباد ہو گیا ہے. برباد کیسے آباد ہوگا؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں. میں نے آپ سے پہلی بات میں کتنے گھنٹے مانگے تھے؟ اب اور 1.5 گھنٹہ مانگ رہا ہوں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر بھی ملاؤ اور سب سنت نوافل ملاؤ. اطمینان سے مسجد میں آ کے نماز پڑھو. آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھو یا کوئی مشین لے کر بیٹھو، 5 نمازیں واجب وتر سنت و نوافل کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ ٹائم کا اندازہ لگاؤ گے تو 1.5 گھنٹہ. تو آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ. کتنے گھنٹے مانگنے آیا ہوں آپ سے؟ 24 گھنٹے میں اللہ فرماتے کیا پیارا اللہ ہے. 22 تیرے، 22 تیرے، 2 میرے. کوئی مالک اپنے مزدور کو ایسا بولے گا؟ کوئی مالک اپنے مزدور کو بولے گا 24 گھنٹہ ہمارا فیکٹری چلتا رہتا ہے، 22 گھنٹے تیرے کو کام نہیں کرنے کا، خالی 2 گھنٹہ کام کرنے کا اور ثواب بھرپور لے کے چلے جانے کا، جنت الفردوس لے کے جانے کا. کوئی مالک نہیں بولتا میرے دوستو. یہ اللہ کہتا ہے 22 گھنٹے تیری بیوی بچوں کے ساتھ، 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا، آدھا گھنٹہ قرآن کا مجھے دے دے. جہاں دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. بولو کون کون تیار ہے؟ بات ختم کرتے کرتے بولو بھائی کتنے گھنٹے میں آپ سے مانگ رہا ہوں؟ سب دیں گے؟ بولو دیں گے نا انشاءاللہ. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. پڑھنے پر کیا ہے؟ جنت. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اس سے میرے کو پورا یقین ہے میرے دمن والوں، بھلے ہم لمبے زمانے کے بعد آئے، آج ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ آپ سب آئے. ہماری ماں بہنوں کو بھی مبارکی، آپ کو بھی مبارکی. محرم مہینے میں ہم جمع ہیں، لیکن آج یہ 3 ارادے پکے کر کے جائیں گے. نمبر 1 روزانہ قرآن. بولو کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ. نمبر 2 دل و جان سے محبت کریں گے، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. وہ محبت کریں گے جو ہمارے نبی ہم سے مانگتے ہیں، اور وہ فوراً نہیں آئے گی. بہت ہارڈ ہے، بہت ہارڈ ہے. سب کو پیچھے کرنا، نبی کی محبت کو آگے کرنا ویری ہارڈ، بہت ہارڈ ہے. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 3 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ہے، جس کا 1.5 گھنٹہ وہ آدھا گھنٹہ. 2 گھنٹے میں نبی کی محبت بھی ملے گی، دنیا بھی اپنی ہوگی، جنت بھی اپنی ہوگی. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہاں جو علماء کرام ہے، آپ کا تمام کا تو شکریہ، ساتھ میں ہمارے امتیاز بھائی کا بہت شکریہ کہ امتیاز بھائی بہت لمبے زمانے سے ہماری دوستی ہے. مفتی زبیر صاحب بہت لمبے زمانے سے، یہاں جو امتیاز بھائی ہے جن کے گھر پہ ابھی آپ نے کھانا کھایا، بہت لمبے زمانے سے، میرے خیال سے نہیں تو 20 سال سے ہماری یہ دوستی ہے. اللہ تعالیٰ اس دوستی کو قائم و دائم رکھے، اور انہی کی دعوت پر یہاں آنا ہوتا ہے. میں ہمارے امام صاحب مولانا صوبان صاحب اور قاری سعید صاحب آنندی اور مولانا یوسف صاحب جو ہمارے سلواسا کے خطیب و امام، جنہوں نے آپ کے سامنے تھوڑی بہت بات کہی، اور اسی طریقے سے میرے ساتھ آئے ہوئے مولانا نعمان صاحب ہیں، یہ ہمارے پنویل سے مفتی زبیر صاحب آئے، اور ان کے ساتھ یہ 4 ساتھی بیچارے صبح فجر کے بعد کے نکلے ہوئے ابھی یہاں دمن پہنچے ہیں. میں ان کا بھی، آپ کا بھی، تمام علماء کا، تمام فضلاء کرام کا، سب کا، ماں بہنوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے کو ایک بات آپ سے کہنا ہے بس، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اور سب کی ملاقات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ بہت سارے لوگ میرے کو بھی بولتے ہیں، اور ٹائم تو ملتا نہیں بولنے کا، لیکن کان تک آواز آ جاتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی.
بولو دعا بہت مانگتے ہیں مولانا، بہت مانگتے ہیں، اپنا اپلائی ہوا ہے ویزا کا، جواب ہی نہیں آتا ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یا کتنے لوگ ایسے کہ مولانا دکان نہیں چلتی، بہت مانگتے ہیں اللہ سے۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کیا کہا معلوم ہے؟ اماں عائشہ نے کہا او میرے نبی اس میں اعظم دو، کیا دو؟ یعنی وہ دعا دو یا وہ اللہ کا نام بتاؤ کہ جو یوں مانگے اور یوں قبول ہو جائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وہ میں نہیں دے سکتا۔ بولو وہ میں نہیں دے سکتے تو نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ وہاں سے گئی اور حضرت عائشہ نے ایسا ہی مصلی بچھا کر دعا مانگنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ دعا مانگ رہی، ہمارے نبی مسکرا رہے۔ جب حضرت عائشہ کی دعا ہو گئی تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے، میں دعا مانگ رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے۔ کہا تو نے مجھ سے جو مانگا تھا وہ تیری زبان سے ادا ہو گیا، وہ جو تو نے مجھ سے مانگا تھا وہ تو تیری زبان سے نکل گیا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی، جس پر ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا سے پہلے یہ مانگ لو، یعنی یہ جو کلمے ہیں وہ بول لو، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگو، اللہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کون سے جملے ہیں میں بتا رہا ہوں، آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ کون سے جملے ہیں؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لي وترحمني۔ ابھی ایک دم فوراً تو یاد نہیں ہوگا، اس لیے میں وہ کارڈ لے کر آیا ہوں جس پر چھپا ہوا ہے، گجراتی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اس کا حوالہ بھی ہے۔ وہ کارڈ کن کو دیا؟ امتیاز بھائی کو دیا تھا نا؟ امتیاز بھائی کسی اور کو دے دو کیونکہ میرے کو چائے پلانا ہے، تم کو کسی اور کو دے۔ کن کو دیا ہے جی؟ اعجاز بھائی کو دیا ہے۔ آپ لوگ جاتے جاتے ضرور لے کر جانا، اور کبھی بھی دعا مانگو یہ پہلے مانگ لینے کا، پھر مانگو، اللہ تعالیٰ عطا کرے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے۔ چلو بھائی ہو سکے تو لائٹ بند کر دو، میں پھر ایک مرتبہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا لائٹ بند کرو۔ 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، 2 منٹ درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اس کے بعد ملاقات کریں گے، اس کے بعد سفر کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارا سفر دنیا سفر آخرت سب آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ گردن جھکا دے کر میری ماں بہنیں اگر ہو تو وہ دل دل میں اللہ کا ذکر کرے، آپ لوگ بلند آواز سے کریں، شروع کریں اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله إلا الله إلا 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 إلا
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد خليل الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سبحان ربی العلی العلی الوقاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بہت گنہگار ہیں اللہ. اللہ ہمیں یقین ہے ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ مہینہ بہت پیارا ہے، محرم کا مہینہ ہے. اللہ اس مہینے میں تو نے بہت سے نبیوں کی توبہ کو قبول کیا ہے. اس مہینے میں تو نے بہت سے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی ہے. اے اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں اللہ. اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن مہینہ مبارک ہے، جگہ مبارک ہے اللہ، لوگ بہت مبارک ہے. یہاں حافظوں کی جماعت بیٹھی ہے، قاریوں کی جماعت بیٹھی ہے، علماء بیٹھے ہیں اللہ، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، مسافر بیٹھے ہیں، بیمار بیٹھے ہیں اللہ، سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں. کسی ایک کو بہانہ بنا کر اے اللہ سمجھ ان سب نیکوں میں میرے جیسا پاپی بیٹھا ہے. اے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ایسا موقع کہاں ملے گا، ایسی مجلس کہاں ملے گی، ایسا مہینہ اور ایسا گھر کہاں ملے گا کہ اللہ شاندار جاندار گھر میں جمع کیا ہے. اے اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت ٹوٹ گئے اللہ، ہم ٹوٹ گئے، پوری امت بکھر گئی، پوری امت ٹوٹ گئی. ہم لڑتے لڑتے آپس میں بہت بگڑ گیا. ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہمارے دلوں میں کینہ ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. اللہ وہ دل میں کہاں تیرے نبی کی محبت آئے گی اللہ. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اللہ، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ. اللہ 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 تیرے نبی بہت پیارے اللہ، بہت پیارے اللہ. جو نبی قیامت میں بھی روئے ایسے نبی کس کو ملے گا؟ سارے نبی منبر پر بیٹھ جائیں گے چلو جنت میں جانا. ہمارے نبی کہیں گے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ ہم امتی 24 گھنٹے گزر جاتے، نبی کی یاد بھی نہیں آتی، نبی کا خیال بھی نہیں آتا اللہ، مدینے کا خیال بھی نہیں آتا اللہ. اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرما دے، حج مبرور عطا فرما دے اللہ، مکہ مدینہ جانا عطا فرما دے الہ العالمین. ہمیں پیارے نبی کی پیاری محبتیں عطا فرما دے اللہ. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں نا سب کو شفا عطا فرما دے اللہ. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے کہ اللہ. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت دے،
ماں کو ماں سمجھنے والا بنا دے، ابا کو ابا سمجھنے والا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی آواز پر ہماری آواز نہ اٹھے اللہ، اللہ اللہ ایسی سعادت عطا فرما دے۔ اور اللہ جو میری طرح بد نصیب ہے، اماں ابا دونوں چلے گئے، اللہ دونوں تیری رحمت میں آ گئے، اللہ عید کا دن آتا نا، سب کتنی خوشی مناتے ہیں، ہم نے بھی عید کی نماز پڑھائی، گھر میں آئے دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، ماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، اماں ابا ایسے چلے جاتے کہ واپس نہیں آئیں گے اللہ، اللہ قیامت قائم ہوگی مگر وہ نہیں آئیں گے اللہ، کہ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے، الہ العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، جو 3 باتیں کہہ گئی مجھے ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ نمازی بنا دے، اللہ نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی میدان کربلا، لوگ کربلا کی باتیں کر لیتے میرے جیسے سننے والے سن لیتے، حضرت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ بیٹی کو کیسے اپنے سے جدا کیا ہوگا، اپنے 2 بچے کے جنازے کیسے دیکھے ہوگے، اپنے بچے کے دماغ پر تیر لگتا ہوا کیسے دیکھا ہوگا، پیاسے پیاسے کیسے تڑپے ہوگے، عصر کی نماز میں کیسے قربان ہوئے ہوگے، الہ العالمین حضرت حسین کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کے ہر کلمہ والے کو نمازی بنا دے اللہ، یا اللہ جو مانگا سب عطا کر دے، جو رہ گیا وہ عطا کر دے اللہ، اسی دعا کے صدقے عطا کر دے، اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا، کھلا العالمین پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر میں جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، اور اللہ موت کے وقت سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دینا، اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے گی، لیکن اللہ آئے گا وقت آئے گا اللہ ہمارا جنازہ ہوگا، اللہ غسل کا پانی ہوگا، کفن کا کپڑا ہوگا، اللہ ہمارے جنازے کی نماز ہوگی، اللہ سب سے مشکل بہت مشکل اللہ جب قبر کے حوالے کیا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اللہ قبر بند ہوگی، اللہ قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا، اللہ بس خیال آتا ہے پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، اللہ ہم نے ہمارے نبی کو کہتے ہوئے سنا، بے نمازی گنہگار قبر میں جاتا ہے جہنم کا لوہا، اللہ اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما کر اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان ہم سب کو بہترین بدلہ عطا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ کل انشاءاللہ سنڈے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق